اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے سبق میں صدقہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ ضرور دو، اگرچہ آدھی کھجور ہی ہو. اگر یہ بھی ممکن نہیں تو محبت بری گفتگو ہی صحیح، کہ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. اور فرمایا کہ جو مسلمان اپنے حلال مال سے صدقہ ادا کرتا ہے اس کی اللہ تعالی اپنے دستے شفقت و رحمت سے اس طرح تربیت فرماتے ہیں جیسے تم اپنے چار پایوں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ چند دانے کھجور کوہ احد کے برابر ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ مخلوق کے حساب کا حکم ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تندرستی کی حالت میں دیا جائے، جب زندگی کی امید اور افلاس کا ڈر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آدمی منتظر رہے یہاں تک کہ جب حلقوم میں جان آ جائے تو پھر مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی وصیت کرنے لگے، کیونکہ اب یہ کہے یا نہ کہے وہ چیز فلاں اور فلاں کو مل ہی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دروازے سے سائل محروم چلا جائے اس کے گھر میں 7 دن تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کام ہر حال میں اپنے ہی دستے مبارک سے فرماتے. فقیر کو صدقہ اپنے دستے مبارک سے دیتے اور رات کے وضو کے لیے پانی کا اہتمام خود فرماتے. فرمایا کہ جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا دینے والے کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 50,000 درہم صدقہ کے طور پر دے دیے جب کہ ان کے اپنے لباس مبارک میں پیوند لگے ہوئے تھے. اپنے لیے لباس تک بھی نہ سلوایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 70 برس تک عبادت کی، اس سے ایک اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا کہ وہ سب عبادت رائگاں چلی گئی. یہاں تک کہ وہ ایک فقیر کے پاس سے گزرا اور اسے ایک روٹی بطور صدقہ دی تو اللہ رب العزت نے اس کا گناہ معاف فرما کر سابقہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لوٹا دیا. اللہ اکبر. کاش ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے. اب مال دینے والا بھی اللہ کی مخلوق، مال لینے والا بھی اللہ کی مخلوق،
ایک کا ہاتھ اوپر والا، ایک کا ہاتھ نیچے والا۔ اوپر والا ہاتھ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے، کہ دینے والوں میں بنایا ہے، لینے والوں میں نہیں بنایا۔ اور اللہ کی جس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے اور ملے گا، ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی کمائی میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔